اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو ہے آج، تھوڑا سا ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، کر کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں وَالْكُرُّ الْمُعْتَبَرُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمُ الْانْفِعَالِ بِالْمُلَاقَاتِ. کہہ رہے ہیں وہ کر جس کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار، اور وہ کر کہ جو نجاست کے ملتے ہی فوراً نجس نہیں ہو جاتا، وہ کر پانی جو نجاست کے ملتے ہی نجس نہیں ہو جاتا، بلکہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک بدلنا چاہیے نجاست کی وجہ سے جب نجس ہوگا. یعنی اوصاف ثلاثہ میں سے اگر کوئی بدل جائے نجاست کی وجہ سے نہیں، کسی متنجس کی وجہ سے بدل جائے، کسی ایسی چیز کی وجہ سے بدل جائے جو عینی نجس نہیں ہے بلکہ وہ صرف نجس ہوئی ہے، تو اگر اس سے بدل جائے تو نجس نہیں ہوتا. لیکن اگر عین نجاست کی وجہ سے کر پانی کا ذائقہ یا رنگ یا بو بدل جائے، کوئی ایک ان میں سے بدل جائے تو نجس ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کر ہے کیا؟ کر ہے کیا؟ کتنے پانی کو کر کہا جاتا ہے، اس کی مساحت کیا ہوتی ہے، اس کا وزن کیا ہو سکتا ہے پانی کا، اور اس کی مساحت کیا ہے جس میں وہ پانی ہے، جس میں وہ پانی ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں ہوا الف میتا رتل. کہہ رہے ہیں وہ 1200 رتل عراقی ہیں. کتنے؟ ہوا الف میتا رتل رتلن بالعراقی، وہ 1200 رتل عراقی ہیں. بکسر الراء یعنی ریتل علی الافصح، فصیح ترین لہجے اور زبان میں کیا ہے؟ رتل ہے، یعنی رے کو زیر ہے. وفتحہا، اور رتل پڑھ سکتے ہیں، فتح بھی دے سکتے ہیں اس کو، لیکن علی قلہ یہ بہت کم ہے. ایسا فتحہا، فتح الرتل، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کم ہے، بہت زیادہ کم پڑھا گیا اسے. ٹھیک، کہہ رہے علی قلت، کم پڑھا گیا ایسا. اور افصح کیا ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے. وَقَدْرُهُ، اب اس کا مقدار کتنی ہے؟ کہہ رہے ہیں مقدار وَقَدْرُهُ 130 درہماً. اس کی مقدار کیا ہے؟ مقدار یہ ہے اس کی 130 درہم. ایک رتل کے کتنے مقدار ہوتی ہے؟ 130 درہم کے برابر اس میں یعنی پانی یا کوئی چیز آتی ہے. علل مشہور فیما، چاہے مسئلہ 1200 رتل عراقی کا ہو یا مسئلہ اس کی مقدار کا ہو، یعنی 130 درہم والا مسئلہ ہو، یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ مشہور ہیں دونوں میں. یعنی ہم نے مشہور سے باتیں لی ہیں، یعنی علماء کے یہاں یہ باتیں مشہور کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اس کا یعنی کتنا ہوتا ہے؟ وہ 1200 رتل عراقی ہوتے ہیں، اور مقدار جو ہے وہ 130 درہم کے برابر اس کی، یعنی اس میں آتا ہے پانی وغیرہ جو اس طرح ناپا جائے، تولا جائے، وزن کیا جائے تو اس طرح بنتا ہے. وبالمساحہ، اب آئیے مساحت کیا ہے اس کی؟ مساحت یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی. کتنی چیزیں ہوئی محمد علی صاحب؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی. ما بلغ مکسرہ 42 شبرن و 7 اسمان. یعنی مکسرہ سمجھتے ہیں؟ نہیں مکسرہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو چیز تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے، جیسے سمن، ربع، سلس، سدس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5واں حصہ، چھٹا حصہ، تیسرا حصہ، 8واں حصہ،
جی تو مساحت میں جو اس کا عدد پہنچتا ہے، مساحت میں 42 بالشت اور 7 آسمان، 7 سمن، کس کی؟ مستوی الخلقہ انسان کی، یہ بالشت ہونی چاہیے۔ اور اس میں مساحت کے بارے میں 3 نظریے ہیں تقریباً۔ پہلا نظریہ مشہور کا ہے جو ہم نے بیان کیا کہ 42 بالشت کچھ، یہ نظریہ ہے کس کا؟ مشہور کا۔ یہ نظریہ ہے مشہور کا، یعنی آپ 3.5 کو آپ جو ہے وہ 3.5 سے ضرب دیجیے، کیسے 42 بنیں گی؟ 42 کچھ یا 42 کے قریب آس پاس، جی کیسے بنیں گی؟ 3.5 کو ضرب دیں تو وہ 42۔ 3.5 کو آپ مثلاً 3.5 لمبائی لے لیجیے، تو 3.5 لمبائی کو آپ ضرب دیجیے 3.5 چوڑائی سے، پھر 3.5 چوڑائی 3.5 کو ضرب دیجیے 3.5 گہرائی سے، تو اس طرح جا کتنے بن جائیں گی؟ 42۔ یعنی بعد میں تھوڑا اس میں اضافہ کرنا ہے، یعنی 7 آسمان کا، ٹھیک ہے؟ تو کیسے ہو جائے گا؟ یعنی 3.5 کو آپ ضرب دیجیے، 3.5 کو آپ ضرب دیں گے، جی تو 3.5 لمبائی 3.5 کل کی مساحت کیا ہے؟ یعنی اس اعتبار سے جو مشہور کا نظریہ ہے 3.5 لمبائی 3.5 گہرائی اور 3.5 چوڑائی، تو اب آپ اس 3.5 کو 3.5 سے اور پھر 3.5 سے آپ ضرب دیجئے، اور پھر اس میں آپ دیکھیے آپ تقریباً پھر اس میں جو مکسر ہے سب ملا کر یہ تقریباً 42 بالشت اور کچھ بن جائے گا، تھوڑا سا یعنی زیادہ بنے گا۔ تو اس طرح یہ مشہور کا قول ہے۔ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلے میں کہتے تھے 27 بالشت، یعنی 3 بالشت گہرا، 3 بالشت لمبا اور 3 بالشت چوڑا، یعنی 3 کو 3 ضرب دیجیے 9 × 27، سیدھا سا حساب کیا، بالکل سیدھا حساب 27 بالشت۔ آغا سید علی سیستانی صاحب کے یہاں غالباً جو نظریہ ہے ان کو 36 بالشت کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنا یعنی نظریہ ہے، یہ 3 نظریے اس میں پائے جاتے ہیں، جو جس کی تقلید کرتا ہے وہ اسی کے اعتبار سے عمل کرے گا اپنے مرجع اور فقہ کے مسئلے یا مجتہد کے مسئلے پر۔ تو مشہور کا نظریہ کیا ہے؟ 42 بالشت اور کچھ اس کے اوپر اضافہ، یعنی صحیح، اور 3.5 کے حساب سے مکسرہ، پھر یہ کو جمع کریں گے تو بن جائے گا 42 بالشت اور کچھ، یعنی 7 آسمان۔ اور جو آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید الخوئی رضوان اللہ تعالیٰ کا نظریہ تھا وہ تھا 27 بالشت، یعنی 3 بالشت لمبا، 3 بالشت چوڑا، 3 بالشت گہرا، 9 × 27، سیدھا سامتا، یعنی اس میں ان کا نظریہ تھا۔ اور جی یعنی یہ نظریہ مشہور کا ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ سید الخوئی کا نظریہ کیا تھا؟ 27 بالشت، یعنی 3 بالشت گہرا، 3 بالشت لمبا، 3 بالشت چوڑا، وہ 27 بالشت بنتا ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا نظریہ 36 بالشت کا ہے، حفظہ اللہ، صحیح۔ تو اپنا حساب اور اپنے مرجعیت کے یعنی مرجع کے اعتبار سے، تقلید کے اعتبار سے جو جس پر عمل یعنی جس کا مقلد ہے وہ اسی کا کے بتائے ہوئے فتوے پر، رائے نظریے پر عمل کرے گا۔ تو یہ مشہور کا کیا ہے؟ مشہور کا ہے یہ 42 بالشت اور کچھ، اور سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا 27 بالشت بالے، کہہ رہے ہیں کہ لیکن اب یہ بالشت وغیرہ جو ناپیں گے جس سے 3.5 3.5 یا 3 اس طرح جو ہے یہ کس کے ہے؟ ایک انسان کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کی بالشت چھوٹی ہے، کسی کی بالشت بڑی ہے، تو اس کو کیسے جو ہے وہ کس کا مانیں گے؟ بڑے ہاتھ والے کا، چھوٹے ہاتھ والے کا نہیں، مستقل خلقہ۔ کہیں بھی جہاں اس طرح کا معاملہ بنتا ہے وہاں کون ہوتا ہے؟ مستقل خلقہ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ مستقل خلقہ کا۔ علی المشہور والمختار عند المصنف، اور یہ مشہور کے نزدیک ہے کیا جو ہم نے عدد بتایا ہے، کون سا؟ 42 بالشت اور کچھ 7 آسمان۔ والمختار عند المصنف، اب آپ کے دماغ میں بات چل رہی ہوگی کہ مشہور کا آپ نے بتا دیا، خود مصنف کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ والمختار عند المصنف،
اور مصنف کے نزدیک جو مختار ہے، جو آپ نے اختیار کیا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وَفِي الْاِكْتَفَى بِسَبْعَ، کیا اکتفا کیا ہے 27 قول قوی، کیا کیا ہے آپ نے اکتفا کیا ہے کس بات پر؟ 27 بالش پر، اور اس کو قول قوی جانا ہے۔ والمختار عند المصنف کیا ہوا مصنف کے نزدیک؟ وفی الاکتفاء ب27، 27 بالش، ٹھیک ہے، واضح ہوا گئی ہوں؟ مصنف کے نزدیک کتنا ہے؟ 27 بالش۔ شیخ خوئی کے نزدیک کتنا تھا؟ 27 بالش۔ مشہور کے نزدیک 42 کچھ، جی بالش۔ مساحت میں جو بتایا گیا ہے، یہ جو بتائی گئی تعداد کہ 3.5 گہرا، 3.5 لمبا اور 3.5 چوڑا ہونا چاہیے، تو اب یہ کیا ضروری ہے کہ اتنا ہی ہو، اتنا ہی ہو، یا کل ملا کر ایک پورے عدد بن جاتے ہو، مثلا 42 بالش کچھ بن جاتا ہو، یا سید خوئی کے نزدیک مثلا 27 بالش بن جاتا ہو، یہ کافی ہے، یا اتنا ہونا ضروری ہے؟ کہ نہیں، یہ المہم یہ ہے کہ کل ملا کر اتنا بن جاتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد وزن پانی کا بتایا گیا ہے، کتنا وزن کی ضرورت ہے؟ 3، یعنی جو مشہور ہے ہمارے یہاں انہوں نے کیا بتایا؟ 1200 رطل عراقی۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنے حساب سے دیکھیں، اس وقت ہندوستان کے اعتبار سے یا دیگر اور مقامات اس وقت جو چل رہا ہے وزن، وہ تقریباً بنتا ہے 377 کلو گرام، جو مشہور ہے۔ باقی بعض لوگوں نے کچھ زیادہ بھی بتایا ہے، مثلا 80 86 اس طرح کچھ بتایا 300، یعنی لیکن جو ہے وہ یعنی اتنے تقریباً آتا ہے 377 کلو گرام یعنی بنتا ہے اس وقت، جو مشہور ہے۔ اور اتنا وزن اگر پانی اتنا جمع ہے، یعنی 377 کلو گرام، چاہے کسی ٹینک میں ہے، چاہے کسی حوض میں ہے، چاہے کسی گڑھے میں ہے، کسی تالاب میں ہے، اگر اتنا پانی کہیں جمع ہے تو اگر اسے ناپ کے آپ دیکھیں مساحت، وہ اگر اس طرح 3.5 کے اعتبار سے، یعنی 3.5 گہرا نہیں ہے بلکہ چوڑائی میں زیادہ ہو گیا، لمبائی میں کم ہے مثلا گہرائی میں زیادہ ہو گیا، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ المہم یہ ہے، المہم 42 بالش کچھ جو ہے مشہور کے نزدیک اس کی تعداد پوری ہو جانی چاہیے، اور پھر پلس یعنی یا وزن مثلا اس کا اتنا ہو جانا چاہیے، اتنا وزن بتایا گیا ہے، چاہے وہ گہرائی میں ہی ہو جائے، چاہے لمبائی میں ہی ہو جائے، چاہے چوڑائی میں ہو جائے، اس سے کوئی زیادہ بحث نہیں ہے۔ المہم 1200 رطل عراقی یا 377 کلو گرام، ٹھیک ہے، یا مثلا کل ملا کر 42 بالش، جو 42 کے قائل ہیں ان کے نزدیک، یعنی 42 کچھ بالش، یا 27 بالش سعید اللہ خویس کے قائل تھے، یعنی کل ملا کر 27 بالش ہو جائیں، کہ چاہے چوڑائی میں کم ہو لمبائی میں زیادہ ہو جائے، یا لمبائی میں کم ہے گہرائی میں زیادہ ہو جائے، کل ملا کر یہ کہ اتنی مساحت ہو جائے اور اتنا کلو گرام پانی آ جائے تو اسے کور کہا جاتا ہے۔ مساحت لانے کا فائدہ ہے لمبائی، دونوں چیزوں کو اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی شبہ نہ رہے، اور انسان دو طریقے سے جو ہے مثلا وہ یعنی اس کو ناپ لے، تول لے، اور کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے کسی وجہ سے مثلا جیسے یہی ہو گیا کہ مان لیجیے کہ وہ مثلا گر کی مساحت جو ہے وہ یعنی جس طرح بتا رہے ہیں مقدار تو ملا کے پوری بن رہی ہے، لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ مثلا بالکل اسی طرح ہے کہ گہرائی اتنی اور چوڑائی اتنی لمبائی اتنی، بلکہ کہیں زیادہ اور کہیں کم ہے مثلا۔ یا اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ناپ نہیں سکتا ہے تول لے، اگر کوئی مساحت نہیں ناپ سکتا ہے تو تول کے کام چلا سکتا ہے کہ ہاں بھائی اتنے ناپ کے اس کے لیٹر سے یا مثلا کلو سے کہ اتنا وزن اس کا ہو گیا یا اتنا کلو ہو گیا، صحیح ہے۔ تو اس میں تو نہیں، تاکید کے لیے بتایا، آپ کی آسانی کے لیے بتائی دونوں چیزیں، تاکہ اس میں اتنا پانی آتا ہے، اگر اتنی مساحت ہوگی تو اس میں اتنا پانی آئے گا، آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ آپ کو ایک تجربہ دیا ہے اور یہ بتایا کہ اتنا مساحت ہوگی تو اس میں اتنا پانی آئے گا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر سے کونا دب گیا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں مثلا 42 تو آپ اسے ویسے دیکھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو، اگر کم ہے تو وہ نہیں ہوگا، اگر آپ مساحت تو پوری ہے لیکن اس کا وزن پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پورا نہیں ہے، کور نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن وہ واقعیت میں نہیں ہے، مثلا کچھ کم ہے، اس طرح جو ہے۔ اور یہ تو تاکید بھی ہے
تاکید کے لیے ایسے کام آپ کو قاری سمجھانے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے دونوں چیزوں کو بتایا گیا ہے تاکہ یقین کامل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اسے آج یہیں پر روکتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔